اس وقت جہاں پر دنیا کے 6.5 لاکھ لوگ زمین سے ہزاروں فٹ بلند جہاز میں بیٹھے اڑ رہے ہیں، وہاں پر ہزاروں لوگ سمندر کی سطح سے نیچے آبدوز پر موجود ہیں۔ نیوکلیئر آبدوز دنیا کے مہنگے ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ ان کی بڑی طاقت ان کی خاموشی ہے۔ اپنی پوری زندگی کا بڑا حصہ یہ پانی کے نیچے گزار دیتی ہیں۔ اس طاقتور ہتھیار میں سب سے نازک چیز اس کا عملہ ہے۔ تو چلیں پھر دھات کے اس ڈبے میں رہنے والوں کی زندگی کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ ہر کوئی آبدوز کے عملے کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا۔ بحریہ میں اس کے لیے سخت شرائط ہوتی ہیں، جن میں سے ایک نفسیات کا امتحان بھی ہے۔ لمبی مدت تک ایک دھات کے ڈبے میں زندگی گزارنا آسان نہیں۔ کسی کی ایک غلطی لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال سکتی ہے، اور اس کے لیے اعصاب کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک وقت میں اس کو 1 ماہ تک کے لیے پلان کیا جاتا ہے۔ ایک وقت میں زیر سمندر اور بغیر سطح پر آئے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ جو کہ درج ہے وہ 11 ماہ کا ہے، جو ایک امریکن آبدوز کا ہے۔ امریکہ کی ایک وقت میں 60 سے 70 آبدوزیں عالمی پانیوں میں ہوتی ہیں۔ لمبا عرصہ بغیر سورج کے ایک چھوٹی سی جگہ میں بند رہنا اعصاب پر اثر ڈالتا ہے۔ ایک نیوکلیئر آبدوز کتنا عرصہ پانی کے نیچے رہ سکتی ہے؟ اس کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ اس میں خوراک کتنی ہے۔ اس کے ری ایکٹرز میں ایک ہی بار ایندھن ڈالا جاتا ہے، جو اس آبدوز کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہوا اور پانی کو ریجنریٹ کیا جاتا ہے، اس لیے کھانا یعنی اس پر بسنے والے عملے کے لیے ایندھن وہ واحد چیز ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ کتنا زیادہ وقت ایک غوطے میں لگا سکتی ہے۔ آبدوز کے عملے کا وقت 8 گھنٹے کی 3 شفٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، 8 گھنٹے کا پرائیویٹ وقت جس میں وہ کھیل سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ورزش کر سکتے ہیں، اور 8 گھنٹے کی نیند۔ رہنے کے لیے جگہ بہت کم ہوتی ہے اور چھوٹے تابوت نما بستر جس پر ایک پتلا سا پردہ الگ کرتا ہے۔ پرائیویسی کا کوئی خاص تصور نہیں۔ ایک دن میں ہر وقت کسی نہ کسی کے سونے کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے اونچی آواز میں بات کرنا، شور مچانا یا دروازے زور سے بند کرنا منع ہوتا ہے۔ عام طور پر عملے کے افراد کی تعداد یہاں کے کل بستروں سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے بستر شیئر کیے جاتے ہیں۔ ایک شفٹ میں ایک کے لیے، وہی اگلی شفٹ میں دوسرے کے لیے۔ جگہ کا مسئلہ صرف بستروں کا نہیں، شاور اور ٹوائلٹ کا بھی ہے۔ 100 سے زیادہ کے عملے کے لیے 2 شاور ہوتے ہیں اور 3 منٹ سے زیادہ نہانا منع ہوتا ہے۔ آبدوز نہانے کا پانی سمندری پانی سے فلٹر کرتی ہے۔ کپڑے دھونے کی صرف ایک جگہ ہے۔ صاف کپڑے یہاں کی لگژری ہیں۔ ٹوائلٹ کا استعمال بھی دھیان سے کیا جاتا ہے۔ فضلہ ایک خاص ٹینک میں جمع ہوتا ہے جسے مناسب وقت پر آبدوز سے خارج کیا جاتا ہے۔ عملے کی تفریح کے لیے تاش، بورڈ گیمز، ویڈیو گیمز وغیرہ موجود ہوتی ہیں جن سے ایک دوسرے سے اچھی دوستی بھی ہو سکے۔ سب سے زیادہ جگہ آبدوز کا انجن لیتا ہے، یعنی آبدوز کا نصف حصہ اس کے انجن پر محیط ہے۔ دوسرے نمبر پر کچن، یہاں پر اچھے اور طرح طرح کے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ ہفتوں سمندر کے نیچے سٹریس والی زندگی گزارنے والے عملے کو خوش رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ شروع میں تازہ کھانا ملتا ہے اور اس کے بعد ٹین کے ڈبوں میں پریزرو کیا ہوا۔ آبدوز پر انٹرنیٹ کا کوئی کنیکشن نہیں اور باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ رابطہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آبدوز سطح پر آئے، اور ایسا کم ہوتا ہے۔ رابطہ کرنے والی آبدوز کا پتہ لگانا آسان ہے اور خاموشی اس کے لیے اہم ہے، اسی لیے یہ رابطہ کم ہوتا ہے۔ آبدوز کا عملہ اپنی فیملی یا دوستوں سے ہفتوں یا مہینوں کسی قسم کا رابطہ نہیں کر پاتا۔ اس عملے کی آپس کی دوستیاں گہری اور تمام عمر رہنے والی ہوتی ہیں۔ کچھ ان لکھے اصول یہاں پر چلتے ہیں اور کچھ لکھے ہوئے اصول، یعنی کسی بھی متنازع معاملے پر کوئی بات نہیں کرتا۔ سیاست جیسے موضوع پر کبھی بھی بحث نہیں کی جاتی۔ زندگی گزارنے کی اپنی روایات اور طریقے ہیں۔ ان کو فوجی ڈسپلن کی کئی چیزیں معاف ہوتی ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک یہ آبدوز میں ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ ٹرپ واپس آتا ہے تو یہ اصول دوبارہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ آبدوز کی زندگی ہر ایک کے لیے نہیں۔ بغیر تازہ ہوا اور دھوپ کے ہفتوں بند جگہ پر ہزاروں لوگ
اس وقت بھی دھات کے اس کیپسول میں بند دنیا کے ہر سمندر کے نیچے تیر رہے ہیں۔